بالله وكفى والصلاة والسلام على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سب حضرات عبادت کی نیت سے ایک بار نماز والا درود پاک تلاوت کر لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے سب سے پہلے یہ دعا ہے کہ نیا اسلامی سال 1448 ہجری جو آغاز ہوا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سال کو امت مسلمہ کے لیے عافیت کا، نصرت کا، امداد کا اور فتح کا سال بنائے. اس سال میں اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو، ان کے بلدان کو، ان کے شہروں کو، ان کے علاقوں کو، ان کی زندگیوں کو کفر کے حملوں سے محفوظ فرمائے، کافروں کے لشکروں کو پسپا فرمائے اور نفس اور شیطان کی قید سے مسلمانوں کو نجات عطا فرمائے. جب نیا سال شروع ہوتا ہے محرم کے مہینے میں، تو خاص طور پر ہمارے ارد گرد، ہمارے ماحول میں ایک خاص طرح کی پریشانی اور فکر اور ڈر اور خوف کا ماحول پیدا ہو جاتا ہے. اور یہ ایک مستقل عجیب بات ہے کہ لوگوں کے سال شروع ہوتے ہیں، لوگ خوش ہوتے ہیں. ہمارا سال شروع ہوتا ہے تو بنیادی طور پر معاشرے کے اندر ایک ڈر کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، ایک خوف اور ہراس کا ماحول چھا جاتا ہے. سڑکوں کے اوپر لوگوں کو چلتے ہوئے ڈر لگنے لگتا ہے، گھروں میں بیٹھے ہوئے لوگ خوف میں مبتلا ہو جاتے ہیں. مساجد اور مدارس میں، خانقاہوں میں، عبادت کی جگہوں میں لوگوں کے اندر خوف ہوتا ہے. لوگ ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں مسجد میں جائیں گے تو کیا معلوم محفوظ رہ سکیں گے یا نہیں رہ سکیں گے. یہ خوف اور یہ پریشانی جو ہے، اس کا ایک خاص طور پر تعلق بالکل ہمارے زمانے کے ساتھ. ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا، نہ شاید ہمیشہ ایسے رہے گا، بلکہ یہ خاص طور پر ہمارے زمانے کا مسئلہ ہے. ہمارے زمانے میں ظاہر ہونا، نمودار ہونا، موجود ہونے سے ہٹ کر ایک علیحدہ صورتحال ہے. ایک چیز موجود ہوتی ہے، وہ نظر آتی ہے. لیکن ہمارے زمانے میں بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ چیز موجود اتنی نہیں ہوتی جتنی نظر آتی ہے. اس کی وجہ یہ کہ ہم لوگ سوشل میڈیا کے زمانے میں رہتے ہیں، جو الگوریتم کے ذریعے سے غیر واقعی حقیقتوں کو اوور پروجیکٹ کر کے بہت زیادہ موجود اور محسوس کرواتا ہے. اس کے نتیجے میں اتنا واقعہ ہوتا نہیں ہے، جتنے بہت زیادہ لوگ اس سے پریشان بھی ہو جاتے ہیں اور لوگ اس کے سے اثر بھی قبول کر لیتے ہیں. ہمارے زمانے میں اس بات کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ ہم لوگ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، ہمارے اساتذہ، ہمارے بزرگ اس بات کی تصریح کرتے تھے اور یہ تعلیم دیتے تھے کہ مسلمانوں میں جماعات اور فرقوں کی جو تقسیم ہے، یہ بنیادی طور پر اسلام کی دعوت کے خلاف ہے. مسلمانوں کو مختلف جماعتوں میں، مختلف فرقوں میں نہیں بٹنا چاہیے. مسلمان صرف مسلمان ہونا چاہیے. کسی بات کو ایک دفعہ ایک مجلس میں جہاں پہ کچھ طالب علم دوست میرے ساتھ بیٹھے تھے، میں نے عرض کیا، ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا کہ ہمارے فرقے کا نام کیا ہے. میں نے اس سے کہا کہ ہم لوگ فرقے میں یقین نہیں کرتے، ہم لوگ فرقوں کو تسلیم نہیں کرتے. ہمارے خیال میں ہمارا کوئی فرقہ نہیں ہے. فرقے بنانا حضور اقدس علیہ السلام کے مقصد بعثت کے خلاف ہے. آپ علیہ السلام پوری امت کو اکٹھا جنت میں لے جانے کے لیے، جہنم سے نکالنے کے لیے مبعوث کیے گئے تھے. علیحدہ علیحدہ امت کے اندر جماعتیں بنانے کے لیے آپ کو نہیں بھیجا گیا تھا. ہم اہل السنہ والجماعت. تو میرا جو دوست طالب علم میرے پاس بیٹھا تھا، بہت ذہین آدمی تھا،
اس نے فوراً چمک کے کہا یہ بھی تو ایک فرقہ ہوا، آپ نے ایک نام بدل لیا لیکن ہے تو یہ بھی فرقہ۔ آپ کہہ رہے ہیں فرقہ نہیں بنانا چاہیے، فرقہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ہم اہل سنت والجماعت ہیں، یہ بھی تو ایک فرقہ ہے، یہ بھی تو ایک فرقے کا نام ہے۔ تو میں نے کہا ہاں تمہارا اشکال بالکل درست ہے، اگر کسی کو پتہ نہ ہو تو اس کے ذہن میں یہی بات آئے گی، لیکن یہ فرقہ نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ کہ اہل کہتے ہیں والوں کو، ساتھ چلنے والوں کو، اکٹھے ہو جانے والوں، کس کے ساتھ ہونے والے، کس کے ساتھ چلنے والے، کس کے ساتھ اکٹھے ہونے والے، سنت اور جماعت کے ساتھ۔ سنت کا مطلب کیا ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، اور جماعت کا مطلب کیا ہے؟ وہ جماعت جس کو حضور علیہ السلام نے تیار کیا۔ لہٰذا اہل سنت و جماعت کا مطلب کوئی فرقہ نہیں ہے، اصل میں یہ کہنا ہے کہ ہمارا کوئی فرقہ نہیں، ہم حضور علیہ السلام اور آپ کی تیار کی ہوئی جماعت کے طریقے والے ہیں۔ ہماری کوئی جماعت نہیں ہے، ہمارا کوئی علیحدہ گروہ نہیں ہے، کوئی علیحدہ شناخت نہیں ہے، کوئی پہچان نہیں ہے۔ ہماری پہچان صرف اتنی ہے کہ ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو ہم اپنے مذہب کا، اپنے دین کا، اپنے طریقے کا، اپنی چال چلن کا، جس چیز کو ہم درست سمجھتے ہیں، اس کا معیار سمجھتے ہیں، وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور اس معیار کو آپ نے انسانی سطح پر، معاشرتی سطح پر قائم کیا ہے دنیا کے اندر، جہاں پر وہ جگہ جو ہے اس کو جماعت صحابہ پر۔ ایک خاص واقعے سے، سیرت طیبہ کے ایک واقعے سے بات شروع کرتا ہوں۔ حضور علیہ السلام مکہ شریف میں تھے، ابھی مجھ سے تھوڑی دیر پہلے مولانا تنویر صاحب حضور علیہ السلام کی ازواج کا ذکر کر رہے تھے، آپ کی اولاد کا ذکر کر رہے تھے، اسی سے مجھے میرے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہ ہونی چاہیے۔ حضور علیہ السلام مکہ شریف میں تھے، آپ کی نبوت کا اعلان ہو گیا تھا، آپ مبعوث ہو گئے تھے۔ آپ کی نبوت کا انکار کرنے والے صبح دوپہر شام آپ کی مخالفت میں، مزاحمت میں ایڑی چوٹی کا زور لگا رہے تھے۔ جو ان سے بن پڑتا تھا آپ کو رد کرنے کے لیے وہ کر رہے تھے، آپ کو تکلیف پہنچانے کے لیے، آپ کو مار پیٹ کرنے کے لیے، آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے کے لیے، آپ کی مخالفت اور مزاحمت کرنے کے لیے جتنی طاقت ان کے بس میں تھی وہ لگا رہے تھے۔ اسی دوران یہ ہوا، آپ اسلام کی عمر مبارک کی کافی ہو گئی تھی، اور آپ کی اہلیہ ایک ہی بیوی تھی اس وقت، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا، ان کی عمر مبارک کی زیادہ تھی، اور آپ نے اپنی زندگی میں اور کوئی شادی اس وقت تک نہیں کی، تو آپ کی عمر مبارک کی زیادہ تھی، اہلیہ کی عمر کی زیادہ تھی۔ اس وقت آپ کے بیٹے حضرت قاسم کا انتقال ہو گیا، جن کے نام سے آپ ابو القاسم کہلاتے تھے اور معروف تھے۔ جب حضرت قاسم کا انتقال ہوا تو آپ کے نظریاتی مخالفین کی مخالفت اس حد تک ذاتی ہو گئی تھی، اتنا زیادہ وہ آپ کی ذات پاک سے چڑھتے تھے اور نفرت کرتے تھے کہ انہوں نے باقاعدہ اس پر خوشیاں منائی۔ دیکھو محمد کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ بھی فوت ہو گیا، اور ہم جانتے ہیں کہ قبائلی معاشرے میں آج سے پہلے جب ریاست اور سہولیات کا اس طرح کا معاملہ نہیں ہوتا تھا، اس وقت سب سے بڑی طاقت افرادی طاقت تھی۔ جس کے پاس جتنے زیادہ انسان ہوتے تھے اتنا زیادہ وہ طاقتور ہوتا تھا، جس کے جتنے بیٹے ہوتے تھے اتنا وہ کامیاب ہوتا تھا، جس کے جتنے بھائی ہوتے تھے اتنا وہ محفوظ ہوتا تھا۔ ابھی تک یہ بات کسی نہ کسی حد تک موجود ہے۔ اس زمانے میں تو طاقت کا بنیادی معیار بھائی افرادی طاقت۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کا جب انتقال ہوا تو آپ کے مخالفین نے بہت خوشی کا اظہار کیا، بس طے ہو گیا جب تک شور مچائیں گے معاذ اللہ یہی شور مچائیں گے، ان کے بعد تو کوئی نہیں ہوگا نا نام لینے والا۔ قصہ ختم ہو گیا، جو ہونا تھا، جو کچھ اس نے کرنا تھا، اسی کی حد تک اس کا شور، اس کی لڑائی جو ہمارے ساتھ چل رہی ہے، جو نیا دین یہ لے کر آیا ہے، جو ہمارے آباء و اجداد کو یہ غلط بتاتا ہے، جو ہمارے طریقوں کو یہ غلط بتاتا ہے، وہ سارا جو مخالفت و مزاحمت کا اس کا معاملہ ہے، ہمارے صدیوں سے چلے آتے طریقے کو، ہمارے آباء و اجداد کے نظام کو جس طرح اس نے برباد کیا، بس اسی تک ہے، اس کے بعد ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ اور صبح دوپہر شام اس پر خوشی کا مظاہرہ کیا گیا، باقاعدہ آپ علیہ السلام کو آ کر کہا گیا کہ بس قصہ ختم ہو گیا، ایک ہی بیٹا تھا تمہارا، بیوی تمہاری اتنی عمر کی ہو گئی، اب دوبارہ بیٹا تو ہوگا نہیں، لہٰذا کوئی تمہارا نام لینے والا نہیں ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس شدید پہنچنے والے پروپیگنڈے کا جواب دینے کے لیے ایک سورت نازل فرمائی، جو قرآن شریف کی سب سے مختصر سورت، جس کو میں نے خطبے میں تلاوت بھی کیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضور علیہ السلام کو خطاب کر کے، براہ راست مخاطب کر کے، آپ کو کہہ کے، ورنہ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کا حضور علیہ السلام کے بارے میں جو بات ہوتی ہے وہ بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو کہہ کر پکاری جائے، بیان کی جائے، بلکہ بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مرضی کا اظہار فرما دیتے ہیں، اور وہ حکم سب کے لیے ہوتا ہے، حضور علیہ السلام کے لیے بھی ہوتا ہے اور باقی امت کے لیے بھی ہوتا ہے، لیکن یہاں پر خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو مخاطب کیا۔ اس کی مثال ایسے جیسے کوئی بہت بڑا بادشاہ گفتگو کر رہا ہو
اور گفتگو کے دوران وہ اپنی مرضی کا اظہار کر رہا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ لوگ اس طرح کیا کریں، میرا حکم یہ ہے کہ آج کے بعد ایسے ہوگا، میرا فیصلہ یہ ہے کہ یہ قانون اس طرح سے نافذ ہو، پھر اس کے بعد کسی کو خاص طور پر مخاطب کر کے کہ لیکن تمہیں میں یہ کہتا ہوں کہ تم یہ کرو، تو اس خاص آدمی کی خصوصیت ذرا زیادہ نمایاں ہو جائے. تو قرآن شریف میں جہاں پر حضور علیہ السلام کو خاص طور پر مخاطب کیا گیا ان میں سے یہ ایک مقام ہے، سب سے چھوٹی صورت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محمد علیہ السلام ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرما دی، اتنی زیادہ بھلائی عطا فرما دی کہ جس کا حساب نہیں ہو سکتا، جس کی کوئی حد نہیں بیان کی جا سکتی. ورنہ ہم کہہ رہے تھے 1 لاکھ 2 لاکھ، کسی کے 4 بیٹے ہوتے ہیں، کسی کے 5، کسی کے 10، کسی کے 15، کسی کے 20. آپ کو ہم نے اتنی زیادہ خیر عطا فرما دی جس کے لیے کوئی لفظ ہی نہیں ہے. الکوثر ہم نے آپ کو عطا فرما دی. آپ اس کے بعد شکر میں پڑ جائیں تو صلی لربک وانحر، آپ کو چاہیے کہ آپ نماز پڑھیں شکرانے کے طور پر، اتنی خیر ہم نے آپ کو دے دی. ونحر، اور قربانیاں کریں بطور شکرانے کے، اتنی خیر ہم نے آپ کو دے دی. ان شانئک هو الابتر، آپ کا دشمن وہی در اصل ایسا ہے کہ اس کا کوئی نام لیوا نہیں ہے. آپ کا نام ہوگا، اتنے زیادہ نام لینے والے ہوں گے کہ ان کی کوئی شمار کو قطار میں کوئی کسی حساب میں نہیں آ سکتا. 5ویں صدی ہجری کے ایک جج تھے قاضی عبدالجبار ان کا نام تھا. ان کی ایک کتاب ہے جس کا ترجمہ بہوار ہم شائع کر رہے ہیں نبی میں. اس میں انہوں نے اس سورت کے بارے میں گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ سورت حضور علیہ السلام کے سچا نبی ہونے کا ایک مستقل معجزہ ہے. کس طرح کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت یہ بات کر رہے تھے، اگر اس وقت موجود اسباب کو اور آلات کو اور ذرائع کو اگر ان کا گوشوارہ بنایا جاتا، جس کو کاسٹ ویلیو انالیسس کہتے ہیں، اس طرح اگر ایک تجزیاتی گوشوارہ بنایا جاتا تو کوئی پروبیبلٹی، کوئی توقع، کوئی امکان نہیں تھا کہ ایسا شخص جس کے اپنے گھر والے سگے چچا اس کے دشمن ہو، جس کا ایک ہی بیٹا ہو وہ بھی فوت ہو جائے، جس کی بیوی بہت معمر ہو کہ اب مزید اولاد کی توقع نہ کی جا سکے، اس کے نام کو لینے والا کوئی باقی رہے گا. اور پھر ہوا کیا؟ حضور علیہ السلام یہ آیت پڑھ رہے ہیں اور صرف یہ نہیں کہ کسی کو خفیہ طور پر بتا رہے ہیں، اپنی بیوی کو تسلی کے طور پر، جھوٹی تسلی دینے کے لیے کہ تم پریشان نہ ہو کہ بیٹا فوت ہو گیا تو پھر بعد میں بہت زیادہ نام لینے والے ہو. ایسا نہیں کیا، بلکہ قاضی کہتے ہیں کہ اس آیت کو قرآن بنا دیا، وَجَعَلَهُ قُرْآنًا يُتْلَىٰ، قرآن شریف بنا دیا. ہر نماز میں پڑھ کے سنا رہے ہیں، کافروں کے سامنے بار بار پڑھ رہے ہیں، گویا بار بار ان کو ایک طرح سے چڑھا رہے ہیں کہ تم کہتے ہو میرا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرا خدا مجھے کہتا ہے کہ ہم تمہیں کوثر عطا فرمائیں گے. اتنے زیادہ ہوں گے کہ وہ آپ کا مقابلہ کرنے والے اس کے برابر رہ ہی نہیں سکتے. اور آخری آیت جو اس 3 آیتوں والی سورت کی آخری آیت ہے، وہ خاص طور پر قاضی نے اس کی طرف متوجہ کیا. وہ کہتے ہیں کہ آخری آیت یہ ہے اِنَّ شَانِئَکَ هُوَ الْأَبْتَرُ، جو آپ کی مخالفت کرے گا اس کے نام لینے والے مٹ جائیں. جو آپ کا دشمن ہوگا وہ ایسا ہوگا کہ اس کا وارث کوئی نہیں ہوگا. آپ کے وارث تو بہت زیادہ ہوں گے، آپ کا جو دشمن ہوگا اس کے وارث کوئی نہیں ہوگا. مجھے بیچ میں ایک قصہ یاد آ گیا. 2-3 برس 4 برس پہلے کی بات ہے. میرے ایک دوست نے مجھے جلال پور پیر والا کے ایک جلسے کی ویڈیو دکھائی جس میں ایک بزرگ بیٹھ کے قرآن شریف کی تلاوت کر رہے تھے. اب جلال پور پیر والا اتنا قریب کا ہمارا شہر ہے، اتنا دور نہیں ہے، لیکن ہم ملتان کے لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ کوئی بہت دور اور بہت دشوار گزار علاقہ ہے جہاں تک جانا بہت مشکل ہے. قرآن کوئی ویڈیو تھی کسی جلسے کی، ایک بزرگ بیٹھ کے قرآن شریف پڑھ رہے تھے. ہم نے تجوید کی کو 10-12 کتابیں پڑھی ہیں، طالب علم لوگ ہیں، پڑھنے پڑھانے سے تعلق ہے، قرآن شریف کیسے پڑھنا چاہیے اس کے اوپر تھوڑی محنت کی ہے. تو میں نے وہ ویڈیو جو ہے وہ اس سائنس کے تناظر میں اس کا تجزیاتی طور پر میں نے سنا کہ یہ بابا جی، یہ بزرگ جو ہیں، یہ ٹھیک پڑھ رہے ہیں غلط پڑھ رہے ہیں، جیسے پڑھنا چاہیے ویسے پڑھ رہے ہیں کہ نہیں پڑھ رہے. اب میں تو طالب علم آدمی ہوں، میرا یہ تجزیہ تھا کہ جیسے پڑھنا چاہیے 100% ویسے پڑھیں. آپ اندازہ کریں مکہ شریف سے ہمارا ملتان جو ہے 4500 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، اور 1448 سال ہو گئے آپ علیہ السلام کی ہجرت کو، 1438 سال ہو گئے آپ کے انتقال کو. اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی اس کو تو مزید آپ اضافہ کر لیں، تقریباً 1500 کے لگ بھگ سال پہلے ایک آدمی ایسے تھے جن کی دنیا زمین آگے پیچھے دائیں بائیں ہر بندہ مخالف تھا، اور ان کا بیٹا فوت ہو گیا تھا، اور ان کے مخالف کہہ رہے تھے تمہارا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، اور وہ کہہ رہے تھے میرا رب کہتا ہے تیرے نام لینے والے بہت زیادہ ہوں گے. ہم دیکھتے ہیں 4500 کلومیٹر کے فاصلے پر 1400 سال کے بعد ان پر نازل ہونے والی کتاب کو ایک بوڑھا بابا جس کو عربی نہیں آتی وہ اس طریقے سے پڑھ رہا ہے جیسے انہوں نے پڑھ کے سنایا، من وعن اسی طریقے سے، کوئی فرق نہیں.
آخری آیت جو ہے وہ بہت زیادہ اہم ہے، دوبارہ میں توجہ کروں گا. فرمایا قاضی عبدالجبار نے کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ان شانئک هو الابتر، آپ کے دشمن کا کوئی نام لینے والا نہیں رہے گا. قاضی نے اس آیت سے جو استدلال کیا ہے خاص طور پر وہ بڑا دلچسپ ہے. قاضی کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور اقدس علیہ السلام کے نام لینے والے جو لوگ ہیں، جنہوں نے آپ کے فوراً بعد آپ کی وراثت کو سنبھالا ہے، جو اصل میں آپ کے نام کے کیریئر اور حامل ہوئے ہیں، آپ کے جھنڈے کو لے کر کھڑے ہوئے، وہ آپ کے دشمن نہیں ہو سکتے. واضح بات یہ ہے. اس کا مطلب یہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ حضور علیہ السلام کے سب سے بڑے وارث ہیں. یہ سورہ کوثر بتائے. سورہ کوثر کا پیغام یہ ہے کہ ابو بکر و عمر اور عثمان و علی رضی اللہ عنہم یہی حضور علیہ السلام کے سچے وارث ہیں. اگر یہ دشمن ہوتے تو ان کو بھی ابتر کر دیا جاتا، ان کا بھی نام ختم ہو جاتا. یہ حضور علیہ السلام کی جگہ پر، آپ کے منبر پر، آپ کے جھنڈے پر، آپ کی مسجد میں، آپ کے مصلے پر کبھی کھڑے ہونے کے قابل نہ ہو سکتے. میں عرض کروں میری گفتگو کا بنیادی جو آج موضوع ہے وہ اپنے کچھ تجربات کی روشنی میں ایک تاثر ہے، جس تاثر کو میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اپنے بھائیوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. وہ تاثر یہ ہے کہ پچھلے کچھ عرصے سے ہمارے کئی دوستوں نے اس تشویش کا اظہار کیا ہے اور اس پریشانی کا اظہار کیا ہے کہ گمراہی کے اشاعت اور شور و غور اور شور و غوغا کے زمانے میں کہ جب ہر جگہ پر غلط بات بہت زیادہ دہرائے جانے کی وجہ سے بہت زیادہ پھیل جاتی ہے اور ہر گھر میں باطل کی، گمراہی کی، غلط فکر کی باتیں سرایت کر جاتی ہیں، لوگوں کی جیب میں پہنچ جاتی ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ علماء کے گھروں کے لوگ کفر کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے صوفیاء کے گھروں کے لوگ، ان کے سامنے ان کی باتیں اگر آپ تھوڑی سی تفتیش کریں تو بہت ساری غلط باتوں پر اور گمراہیوں پر عقیدہ رکھ کر بیٹھے ہوتے ہیں. تو بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوتا ہے کیونکہ دوستوں کے اندر اس طرح کی تھوڑی سی میری شہرت یا بدنامی ہو گئی ہے کہ جہاں کہیں کسی کو کوئی آدمی ایسا ملتا ہے جو تھوڑی سی ٹیڑھی ٹیڑھی باتیں کر رہا ہو، منہ سے پکڑ کے عام طور پر میرے دوست میرے پاس لے آتے ہیں کہ اس سے ملتے طرح یہ اس طرح کی غلط بات کر رہے ہیں، اس سے کیسے بات کرنی چاہیے. کئی دفعہ دوست اپنی پریشانی کا اظہار کرتے ہیں کہ کیا وجہ ہے کہ کچھ عرصے سے خاص طور پر حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان کے خلاف ایک گفتگو کا جو ایک دورانیہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. بعض لوگوں کا نام آپ کے ذہن میں بھی آیا ہوگا، بعض افراد کا نام آپ کے ذہن میں آیا ہوگا، بعض جماعتوں اور اداروں کو آپ کے ذہن میں فوری طور پر تصویر بنی ہوگی کہ حضرات صحابہ کرام کی خطا شماری، ان کی غلطیاں بیان کرنے کا ضروری ہونا یہ ابھی پچھلے کچھ عرصے کے اندر بہت زیادہ پبلک ڈسکورس میں، لوگوں کی گفتگو میں، بول چال میں آنے لگ گیا ہے. تو دوست کئی دفعہ اس پر تشویش کا اظہار کرتے ہیں. میرا بنیادی جو مدعا ہے، میری آج کی گفتگو کا جو تھیسس ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور پھر اس کے اوپر کچھ دلائل رکھوں گا. میرا مدعا یہ ہے کہ یہ جو ایک فینومینن ہے، ایک ظاہرہ ہے، ایک مظہر ہے ہم دیکھ رہے ہیں حضرات صحابہ کرام کی خطا شماری کا، یہ تشویش کا باعث نہیں ہونا چاہیے. اہل سنت کے لیے اس کے اوپر کوئی فکر اور پریشانی نہیں ہونی چاہیے. یہ میرا مدعا ہے بنیادی طور پر. اگر آپ دیکھیں آپ کے ارد گرد آپ کے دوستوں میں کوئی آدمی ایسا ہے کہ جسے بہت زیادہ بعض صحابہ کی غلطیوں کا مذاکرہ رہتا ہے، اس سے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ آپ کو بتاتا ہے فلاں نے ٹھیک نہیں کیا اور فلاں نے ٹھیک نہیں کیا اور فلاں کو یہ کرنا چاہیے تھا، تو اس کے ساتھ گفتگو تو یقیناً ہونی چاہیے، مذاکرہ مکالمہ اچھے لہجے میں یقیناً ہونا چاہیے. لیکن میرا مدعا صرف یہ ہے کہ یہ کوئی پریشانی کی بات نہیں. اس پریشانی کی بات نہ ہونے کی جو بنیادی وجہ ہے، یہاں مدعا میرا ختم ہو گیا، دو چار اس کے بارے میں وجوہات بیان کرتا ہوں، بات ختم کرتا ہوں. بنیادی وجہ یہ ہے کہ سورہ رعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی ہے. مثال بیان فرمائی ہے سیلاب کے آنے کی. جس وقت سیلاب آتا ہے، ہم لوگوں نے تو الحمدللہ سیلاب نہیں دیکھا اور اللہ پاک بچائے سیلاب کے دیکھنے سے اور اپنی ہر مصیبت اور پریشانی سے ہمیں محفوظ رکھے، اپنے ہر عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. لیکن جب سیلاب آتا ہے تو اس کے اوپر بڑی تعداد میں تکے اور جھاڑ جھنکار اور پانی کے ٹکرانے سے بننے والا جھاگ بہت زیادہ ہوتا ہے. اتنا زیادہ جھاگ ہوتا ہے کہ پانی بھی بعض اوقات نظر نہیں آ رہا ہوتا اور اوپر سارا جھاگ ہی جھاگ ہوتا ہے. اور اس کے بعد پھر جب آہستہ آہستہ دھوپ پڑتی ہے، سورج نکلتا ہے، روشنی ہوتی ہے تو پانی خشک ہونا شروع ہوتا ہے اور وہ جو جھاگ ہوتا ہے بالکل اس کا نشان بھی ختم ہو جاتا ہے. اور وہ پانی جو زرخیز مٹی اپنے ساتھ لے کر آیا ہوتا ہے اس سے کھیتوں کھلیانوں کی سیرابی ہوتی ہے، ان کا نیوٹریشن بینک جو ہے وہ دوبارہ ریچارج ہو جاتا ہے اور دوبارہ ان کے اندر توانائی پیدا ہوتی ہے اور فصلیں مزید اگنے لگ جاتی ہیں. اس مثال کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ رعد میں بیان فرمایا.
فرماتے ہیں کہ اما الزبد فیذهب جفاء، جو جھاگ ہے وہ خشک ہو کر چلی جاتی ہے، چلی جائے گی، اس کا کوئی نام نشان باقی نہیں رہتا، نہیں رہے گا۔ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ، اور جو اصل میں لوگوں کے لیے نفع بخش ہے، فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ، وہ زمین میں ٹھہرا رہتا ہے اور ٹھہرا رہے گا۔ یہی بات ہے جو سورہ کوثر میں اللہ تعالیٰ نے فرمائی کہ آپ کو خیر کثیر عطا کر دیا، آپ کے دشمن هو الابتر وہ باقی نہیں رہے۔ ایک تو اس کا پہلو معجزے کا یقیناً ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن ایک پہلو اس کے اندر یہ ہے کہ تاریخ نے ہمیں یہ بتایا ہے، اور اس کو فلسفے کی تاریخ کے اندر بہت زور شور سے بیان بھی کیا جاتا ہے۔ خیر فلسفے میں تو کوئی بات حتمی نہیں ہوتی، اس کی مخالف بات بھی ہوگی، لیکن ایک موٹا تصور ہے کہ جہاں کہیں دو افکار، دو خیالات، دو طرز فکر ایک دوسرے کا سامنا کر دیں تو ان کے درمیان اولاً ایک مزاحمت ہوتی ہے۔ جیسے مثال کے طور پر مسلمانوں نے جب اول دور کے اندر ایران کو فتح کیا تو ایران کے اندر جو افکار اور فلاسفہ اور جو خیالات موجود تھے، مسلمانوں کے عقائد کے ساتھ اس کا ایک مکالمہ شروع ہو گیا۔ مسلمانوں نے جب یونان کو فتح کیا، یونان کے علوم ترجمہ ہوئے، یونان سارا تو فتح نہیں ہوا مسلمانوں کے ہاتھوں، لیکن شام کے علاقے وغیرہ فتح ہو گئے، جو یونانی کالونیز تھی وہاں پر جو یونان کے علوم موجود تھے، جب وہ مسلمانوں میں ترجمہ ہوئے تو مسلمانوں کے عقائد اور یونانی فلسفے کے درمیان مکالمہ، ایک مزاحمت شروع ہو گئی۔ اسی طرح ہندوستان میں مسلمان آئے تو یہاں پر جو عقائد و نظریات تھے، یہاں پر جو طرز زندگی تھا، یہاں پر جو رسمیں اور رواج تھے، مسلمانوں کے جو عقائد، جو اعمال، جو احکام تھے، ان کے ساتھ اس کا ایک ٹکراؤ شروع ہوا۔ مسلمان کہتے تھے یہ درست ہے، یہ لوگ کہتے تھے یہ درست ہے۔ اسی طرح ہر جگہ پر ہوتا ہے۔ تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جس وقت دو افکار ایک دوسرے کا سامنا پہلی دفعہ کرتے ہیں، ان کے درمیان شدید مخالفت ہوتی ہے، ٹکراؤ ہوتا ہے، لیکن وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ ٹکرانے کے بعد پھر ایک متوازن درجے پر پہنچ جاتے ہیں، اور وہ متوازن درجہ ایسا ہوتا ہے جس کے اندر دونوں کی کچھ خصوصیات موجود ہوتی ہیں، یا ایسی بات ہوتی ہے جو دونوں کے لیے قابل قبول ہوتی ہے۔ وہ اصل میں ان دونوں میں سے جو درست باتیں ہوتی ہیں ان کا مجموعہ ہوتی ہے، اور جو کمزور باتیں ہوتی ہیں وہ خود بخود رہ جاتی ہیں۔ اس کو ہیگل ایک فلسفی کا جرمنی کا اس کا تصور کہتے ہیں بنیادی طور پر، لیکن یہ خاص اس کے ساتھ مخصوص نہیں، ایک بنیادی حقیقت ہے۔ تاریخ کے اندر ہم اس کا مشاہدہ بار بار کرتے ہیں، انسانوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا ہے، جب ان کے افکار دوسرے افکار کے ساتھ ٹکراتے ہیں تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے مکالمہ ہوتا ہے، اور اس کے بعد جو بات درست ہوتی ہے وہ ثابت ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ بطور اہل السنہ والجماعہ یہ عقیدہ رکھتے ہیں، اور اس عقیدے کو رکھنے میں اتنے متیقن ہیں جتنا ہمیں یہ یقین ہے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے اور اس وقت ملتان میں گرمی ہے، اتنا ہی ہمیں یقین ہے کہ جو بات حضور اقدس علیہ السلام نے فرمائی ہے اور آپ کے صحابہ کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہے وہ 100% درست ہے۔ اس کے ساتھ کسی بھی فکر اور خیال کا اگر ٹکراؤ ہوگا تو اسی کو پریویل کرنا ہے، اسی کو باقی رہنا ہے، کچھ اور باقی نہیں رہے گا۔ جب یہ بات ہمیں معلوم ہو جائے تو وہ جو ایک پینک ہے یا پیرانویا ہے اپنے سے مخالف بات کو سن کر فوراً پریشان ہونے کی، یا اس کے ساتھ بحث کرنے کی، یا اس کو کسی طرح زیر کرنے کی، یا اس کو توڑنے کی، وہ جو پریشانی اور اضطراب ہے وہ بہت حد تک کم ہوتا ہے۔ تو طے شدہ طور پر اگر ہم اہل حق ہیں تو پھر ہماری بات کو ہی رہنا ہے، اگر ہماری بات کو رہنا ہے تو پھر پہلے نمبر پر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ پھر یہ کہ اگر میرے اس بھائی کو یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی تو میں اس سے بات کر کے اس کو سمجھانے کی کوشش کروں، اگر میری سمجھ میں نہیں آئی تو کسی دوسرے اہل علم کے پاس اس کو لے جاؤں، اس سے بات کروں۔ ہے تو یہی درست، اس کے درست ہونے میں تو کوئی شک ہے نہیں، کوئی کسی قسم کا ارتیاب راہ نہیں پا سکتا۔ جو بات رہ گئی ہے وہ صرف اتنی ہے کہ ہو سکتا ہے میری سمجھ میں نہ آ رہا ہو، کچھ بات مجھ سے جو ہے وہ مخفی رہ گئی۔ اسی وجہ سے جب مجھے کبھی اتفاق ہوتا ہے اپنے دوستوں میں، خاص طور پہ کالج میں میرے ساتھ یہ معاملہ 2-3 دفعہ ایسا ہوا کہ میں کالج آتے جاتے ایک دفعہ دوستوں کے ساتھ اپنی گاڑی میں یا ان کی گاڑی میں ہوتا ہوں، تو کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے ساتھ بیٹھنے والے دوست ان کے ساتھ بہت زیادہ وقت گزرا ہوتا ہے، کئی برس سے ہم ایک ہی کالج میں پڑھا رہے ہیں، تو کالج میں تو موقع نہیں ملتا ایک دوسرے سے بحث کرنے کا، یا تو مطلب روزمرہ کی گفتگو سے ہٹ کر کوئی غیر رسمی بات چیت کرنے کا، لیکن گاڑی کے اندر چونکہ فارغ ہوتے ہیں اور کالج کی بھگ سے ذرا تھکے ہوئے بھی ہوتے ہیں، تو کئی دفعہ 2-3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہے کہ میرے ساتھ گاڑی میں جو دوست بیٹھے ہوئے تھے انہوں نے ایسے موضوعات پر گفتگو شروع کر دی جو ذرا اعتقادی یا فلسفیانہ یا کلامی یا مذہبی نوعیت کی باتیں تھیں، اور 2-3 دفعہ ایسا بھی ہوا کہ مجھے بہت حیرت بھی ہوئی اور افسوس بھی ہوا کہ یار یہ تو میرا بہت گہرا دوست ہے، میرے ساتھ بیٹھنے والا آدمی یہ ایسی ایسی گمراہیوں کا عقیدہ رکھتا ہے جس کا میں توقع نہیں کر سکتا کہ مسلمانوں کے گھر کا بچہ ایسا کرے گا۔ لیکن اس کے بعد جب ان کے ساتھ گفتگو ہوتی ہے، ان کے ساتھ بات ہوتی ہے، میں بڑی بات نہیں کرتا، میں اپنے تجربے کو، اپنے علم کو بالکل بھی مکمل نہیں سمجھتا، لیکن میں آپ کو اس کے نفس کے ساتھ استدلال کرتے ہوئے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میرے جیسا آدمی جس کا مطالعہ بھی اتنا نہیں ہے، جس کا تجربہ بھی اتنا نہیں، مجھے اپنی زندگی کے اندر کبھی ایسا موقع نہیں ملا کہ کسی اہل فکر نے
کوئی ایسی دلیل پیش کی ہو جس نے مجھے اپنے خیالات پر نظر ثانی کرنے کا موقع دیا. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی گمراہی کے حق میں کوئی ایسی دلیل میرا تو مطالعہ بھی اتنا نہیں ہے. جو لوگ اہل سنہ کے کبار اہل علم ہیں ان کے پاس تو دلائل کے اعتبار سے علم کے اعتبار سے ایسی قوت موجود ہے, ان کا یقین اور ایمان کس درجے کا ہوگا. ہم تو عام طالب علم لوگ ہیں, ہمارے ساتھ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی آدمی نے, کسی اہل فکر نے, کسی سمجھ والے آدمی نے آ کر صحابہ دشمنی کے حق میں, رفض کے حق میں, اعتزال کے حق میں یا کسی اور قسم کی گمراہی کے حق میں, تفضیل کے حق میں کوئی ایسی دلیل دی ہو جس کی وجہ سے ہمیں فکر پڑ گیا ہو کہ پتہ نہیں 1400 سال سے ہمارے بزرگ کیا سمجھتے آئے تھے, یہ تو اتنی بڑی دلیل ان کے سامنے کھڑی رہی اور اس کا کوئی جواب نہیں. ایسا نہیں. تو میں عرض کروں گا کہ اگر آپ کے ساتھ بھی ایسا معاملہ ہو تو آپ بے فکر ہو کر سب سے پہلے تو پریشانی کو اپنے ہاتھ سے جانے دیں. یہ پریشانی کی بات نہیں, یہ گفتگو کی بات ہے, مکالمے کی بات. میں یہ عرض کرتا ہوں کہ قرآن شریف کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضور اقدس علیہ السلام کو بطور خاص اور آپ سے پچھلے انبیاء کو بالعموم اپنے مخاطبین سے گفتگو کرنے کا جو طریقہ تعلیم فرمایا ہے یا جو طریقہ بیان کیا تھا اس کو ذکر فرمایا ہے, یا جو طریقہ انبیاء نے استعمال کیا تھا اس کو بطور تاریخ کے بیان فرمایا ہے, وہ طریقہ میرے خیال میں بات کرنے کا سب سے بنیادی طریقہ ہے, سب سے زیادہ درست طریقہ ہے. اس کے علاوہ کوئی طریقہ درست نہیں ہو سکتا. کسی نبی نے مجبور کر کے لوگوں کے ساتھ مناظرے نہیں کیے. کسی نبی نے لوگوں کو پکڑ کے یہ نہیں کہا کہ اپنی دلیلیں بھی لے کے آؤ, میری دلیلیں بھی لے کے آؤ, دلیلوں کا مقابلہ کرتے ہیں اور جاہلوں سے فیصلہ کروا لیتے ہیں, جو لوگ زیادہ جس طرف ہو جائیں گے وہ بات درست ہو جائے گی. کسی نبی نے یہ نہیں کہا. انبیاء نے کبھی بھی لوگوں کو زبردستی مناظرے کر کے اور یا معجزے ٹھونس کر نہیں دکھایا, بلکہ ایسا تو قرآن شریف میں ملتا ہے کہ انبیاء سے ان کی صداقت کی دلیل مانگی گئی تو انہوں نے صداقت کی دلیل پیش کی, اور معجزہ مانگا گیا تو انہوں نے معجزہ دکھایا. ایسا بھی ملتا ہے کہ معجزہ مانگا گیا, انہوں نے کہا اللہ کا حکم نہیں ہے معجزہ دکھانے کا, یہ معجزہ ہم نہیں دکھائیں. لیکن ایک معجزہ, 2 معجزے, 3 معجزے جو ان سے مطالبہ ہوا انہوں نے اس کا اظہار اللہ کے حکم سے کیا. لیکن جھگڑا کیا ہو, جنگ کی ہو, لڑائی کی ہو کہ ہماری بات نہیں مان رہے اس لیے ہم ان سے جو ہے وہ جنگ کریں اور ان کو جو ہے فوری طور پہ جہنم میں داخل کر دیں. بلکہ حضور اقدس علیہ السلام کے بارے میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن شریف میں یہ کہتے ہیں 2 مقامات پر. ایک جگہ میں کہتے ہیں لعلک باخع نفسک, اتنی فکر کیوں کر رہے ہیں ان کی کہ آپ خود ہلاک نہ ہو جائیں. اتنی فکر نہ کریں, اتنے زیادہ پریشان نہ ہو ان کے بارے میں, چھوڑیں ان کو, نہیں سمجھ میں آتی نہ سمجھ میں ان کو چھوڑ دیں. تو میں عرض کروں کہ انبیاء کرام علیہ السلام کا جو طریقہ ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ انبیاء مکالمہ کرتے ہیں اور ایسے دلائل پیش کرتے ہیں اور ایسے سوالات سامنے رکھتے ہیں کہ اگر تمہاری بات درست ہو تو ان سوالات کا کیا ہوگا. میں سمجھتا ہوں حضرات صحابہ کرام علیہ الرضوان کے بارے میں ہمارا بھی یہی عمل ہونا چاہیے کہ ہم کچھ سوالات دوستوں کے سامنے رکھتے رہیں کہ بالفرض والمحال اگر ہم تاریخی روایت کو درست مان کر اس صحابی یا فلاں صحابی کی یہ خطا مان لے تو اس کے نتیجے میں یہ چند سوالات پیدا ہوتے ہیں, ان کا کیا جواب. میرے خیال میں یہ طریقہ وہ ہے جو انبیاء کا طریقہ ہو. مثلا خاص طور پر آج کے دن کے حوالے سے بات کرتے ہیں, عاشورے کا دن ہے, سیدنا امام حسین بن علی سلام اللہ و رضوانہ علیہ کی شہادت کا دن ہے, اور یہ شہادت تاریخ اسلامی کے افسوسناک ترین واقعات میں سے ہے. حضرت امام کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے, البدایہ میں بھی اور تفسیر ابن کثیر میں بھی حضرت اس طرح کی عبارت ہے, اصل عبارت جو میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے وہ البدایہ کی ہے. انہوں نے فرمایا کہ کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جس کو اس واقعے کا افسوس نہ ہو. تو کوئی مسلمان ایسا نہیں ہو سکتا جس کو نبی علیہ السلام کے نواسے کے ساتھ, اور پھر کوئی عام نواسا نہیں, حضرت حسین بن علی, حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بیٹے, آپ کے علوم کے وارث, آپ کی سخاوت, آپ کے جود, آپ کے فضل, آپ کی ساری کرامتوں کے بارش, اپنے زمانے میں ساری دنیا سے زیادہ افضل ترین لوگوں میں سے ان کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو جائے تو یہ ایک انتہائی افسوسناک بات ہے. اس پر ہر مسلمان کو افسوس اور غم ہونا چاہیے. یہ خاص طور پر اس دن کے بارے میں بات کروں, یہ افسوس اور یہ جو غم ہے, اس افسوس اور غم کی ایک تعبیر وہ ہے جو ہم اس وقت سڑکوں پر, ٹیلی ویژن پر, واٹس ایپ کے اسٹیٹسوں میں دیکھ رہے ہیں, اور ایک تعبیر وہ ہے جس کو 1400 سال سے اہل سنت والجماعت نے اختیار کیا. جو تعبیر سڑکوں پر ہم دیکھ رہے ہیں اس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ دین حضور اقدس علیہ السلام پر نازل ہوا, لیکن ابھی تک وہ ناقص تھا, ابھی تک لوگوں کی سمجھ میں نہیں آیا تھا, ابھی تک مکمل نہیں ہوا تھا. سیدنا حسین رضی اللہ عنہ نے کربلا میں اپنی شہادت کی قربانی پیش کرنے کے بعد دین کو مکمل کر دیا. اب دین مکمل ہو گیا, اب
दीन वो है जो हजरत हुसैन रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं। मसलन कहा जाता है कि बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन, अब कहा कि बिनाए ला इलाह हस्त हुसैन, कि ला इलाह की बुनियाद हुसैन है। तो सवाल ये है, इससे ये बात बुनियादी तौर पर हम तो कुछ सवाल ही पेश करेंगे। सवाल ये है कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो दीन नाजिल हुआ था, क्या हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस के कमाल के बावजूद उसमें कमी रह गई, तो फिर जिस चीज को नाना मुकम्मल नहीं कर सकता उसको नवासा कैसे मुकम्मल करेगा? जबकि सबका इत्तेफाक है इस बात पर कि हर फजीलत के मेयार में हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज्यादा बेहतर थे मुकाबला सैयदना हुसैन, किसी का इख्तलाफ नहीं है। जो लोग हजरत हुसैन को सब कुछ मानते हैं उनका भी अकीदा तो यही है कि हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एतबार से मुकम्मल थे, हजरत हुसैन से बढ़कर थे, अपने इल्म में भी, अपने इखलास में भी, अपने तक़वा में भी, अपनी जिद्दोजहद में भी उनसे बढ़कर कोई जिद्दोजहद नहीं कर सकता। जो सबसे ज्यादा जिद्दोजहद करने वाली हस्ती है, जो सबसे ज्यादा इल्म वाली हस्ती है, अगर उससे अल्लाह की मर्जी पूरी तरह अदा नहीं हो रही तो उससे कम दर्जे की किसी हस्ती से अल्लाह की मर्जी कैसे पूरी तरह अदा हो सकती है? एक सवाल हम रखेंगे और इस सवाल के जवाब में हम अपने दोस्तों को, मुखातबीन को इस बात की तरफ भी मुतवज्जे करेंगे कि अगर आप ये बात कहेंगे कि हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीन आपकी मेहनत और जिद्दोजहद से मुकम्मल नहीं हो सका, बल्कि आपके नवासे के एक अमल से जो कि उनके ऊपर मुसल्लत कर दिया गया था, जिसमें उनको मजलूम और मजबूरी की हालत में शहीद कर दिया गया था, उससे वो दीन मुकम्मल हुआ है, तो आप सिर्फ हजरत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की फजीलत या मोहब्बत की बात नहीं कर रहे, बल्कि ज़िम्नन इससे आप हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन को मशहूर कर रहे हैं कि वो दीन कैसा दीन है कि जिसको लाने वाला उसका काम पूरा नहीं कर सकता और एक मजलूम आदमी को मारने के बाद जाकर उसका काम पूरा होता है। ये किस तरह का दीन है? आप कुछ दीन के अंदर शक पैदा करने वाले होते हैं। इसी तरह इस वाक़या करबला की एक ताबीर ये भी पेश की जाती है कि असल में तो दीन मुनहसिर था हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खानदान में। दीन है ही वो जो हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके खानदान से पता चलेगा। तो बार बार इस बात को बयान किया जाता है कि दीन जो है वो बैते नबूवत से पता चलेगा। साहिबुल बैत की अदरा बिमा फीह, घर वाले को पता होता है कि घर में क्या है। और बुनियादी तौर पर इस उसूल से तो हमें इख्तलाफ नहीं है कि हाँ ऐसा ही है कि घर की बात घर वालों को ही पता होती है, लेकिन इस बात के कहने के बाद फिर उन घर वालों को भी महसूस कर लिया जाता है। हर जमाने के अंदर 5, 4, 3, 2, 1 घर वाले ऐसे होंगे जो घर वाले माने जाएंगे, बाकी सारे घर वालों को घर वाला नहीं कहा जाएगा। मसलन अहलुल बैत पूरी दुनिया की तमाम जबानों के अंदर घर वाला सबसे पहले बीवी को कहते हैं। घर वाला होता ही वो है जो घर में रहता है, तो घर में सबसे पहले कौन रहती है? बीवी रहती है। तो आजकल के ज़माने में तो हालात मुख्तलिफ हो गए, जन हो गई नाजन, जैसे इकबाल ने कहा, अब तो खैर की बात है, लेकिन असल में फितरी जिंदगी के अंदर तो घर वाली को बीवी ही होती है। तो अहलुल बैत तो सबसे पहले कौन होंगी? अज़वाज मुतहहरात होंगी, उम्महातुल मोमिनीन होंगी। तो हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उलूम को सबसे ज्यादा उम्मत में पहुंचाने वाली कौन है? सैयदा आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा, घर वाली है। बिल्कुल हमारा अकीदा यही है, दीन को अहलुल बैत से जाना जाएगा, सैयदा आयशा से जानते हैं। सबसे ज्यादा आपकी बातों को पहुंचाने वाली वही है, ये बात दुरुस्त है। लेकिन दूसरी बात हम ये करते हैं कि अगर कोई इसका मफ़हूम ये रखता है कि तालीम के एतबार से, तफ़हीम के एतबार से घर वालों से इस्तिफादा करना चाहिए, ये तो दुरुस्त है। लेकिन अगर ये मतलब रखता है कि घर वाले ही दीन है और बाकी सारे गैर दीन है, तो ये बात तो कुरान शरीफ के खिलाफ है। ये बात तो कुरान मजीद का, ये तो दीन का पैगाम नहीं है। हुजूर अलैहिस्सलाम का तो पैगाम ये था बुनियादी तौर पर, कई जगह पर कुरान शरीफ के अंदर, सुन्नत शरीफा के अंदर सराहत के साथ मिलता है कि भाई रिश्तेदारी से कुछ नहीं होगा, जो होगा अल्लाह को मानने से होगा, जो होगा इत्तिबाए रिसालत से होगा। रिश्तेदार जो है उससे कुछ नहीं। मशहूर हदीस मुबारक है, आप अलैहिस्सलाम ने मक्का शरीफ के अंदर नाम ले लेकर अपने चचा, अपनी को और उसके बाद अपने पूरे खानदान को मुखातब लेकर फरमाया, खिताब करके फरमाया, ऐ अब्बास अब्दुल मुत्तलिब, ऐ सफिया बिनत अब्दुल मुत्तलिब, ऐ सफिया, ऐ अब्बास, ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया, मैं अल्लाह के गुस्से में तेरे कुछ काम नहीं आ सकता। अगर अल्लाह तेरे से नाराज हो गया, मेरा तुझे कुछ फायदा नहीं हो। ला उगनी अन्का मिनल्लाहि शैया, ला उगनी अन्की मिनल्लाहि शैया। फिर कहा, ऐ बनी हाशिम, ऐ हाशिम की औलाद, ऐ मेरे चचेरे भाइयों, ऐ मेरे दादा की औलाद, मेरे परदादा की औलाद, ला उगनी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, अल्लाह के सामने मैं तुम्हारे किसी काम नहीं आ सकूंगा। अगर अल्लाह को तुमने नाराज कर लिया, मैं फिर तुम्हारे किसी काम नहीं आऊंगा। उसके बाद थोड़ी सी वजह, गैर अन्ननी बिकुम राहिमन, तुम्हारे साथ रिश्तेदारी जरूर है, अबुल्लुहा बिबिलालिहा, जितना तुम उसको तर रखोगे मैं भी उसको तर रखूंगा। हाँ, रिश्तेदारी के जो ताल्लुकात हैं वो तो जाहिर रहेंगे,
اور میں عرض کروں یہ رشتہ داری کے تعلقات ان کو ہم چھوٹا نہیں سمجھتے یا ہم ان کا انکار نہیں کرنا چاہتے. ہم سمجھتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی رشتہ داری دنیا کے عظیم ترین مفاخر سے بڑا فخر ہے. لیکن بنیادی بات صرف یہ ہے کہ رشتہ داری بنیاد نجات نہیں. رشتہ داری نہیں ہے بنیاد نجات. ایمان باللہ ہے, ایمان بالرسالت ہے, ایمان بالآخرت ہے. جو اس میں قائم ہے وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے قریب ہے, چاہے اس کی حضور علیہ السلام سے کوئی رشتہ داری نہ ہو. اور علامہ اقبال نے کہا یہ نکتہ سکھایا گیا ہے کس کو, فراق بولہبی وصال مصطفی. قریب رہنے والا جو ہے ابو لہب, اس کے ساتھ ہمارا کوئی رشتہ نہیں ہے. اور بلال بن رباح رضی اللہ عنہ, حبشہ سے آنے والے غلام, ان کے ساتھ ہمارا پورا رشتہ ہے. تو یہ کچھ سوال ہم ان کے سامنے رکھیں گے. تو یہ کہے گا کہ واقعہ کربلا کا مطلب یہ کہ دین ہوتا ہی خاندان میں منحصر ہے. ہم کہیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فتح مکہ کے بعد فرمایا تھا کہ اگر فاطمہ بنت محمد بھی معاذ اللہ چوری کرتی تو ان کا بھی ہاتھ کاٹا جاتا. معلوم ہوا کہ حق کے معیارات خاندان سے ماورا ہیں, خاندان بھی ان کے تابع ہے. تو یہ تو بنیادی بات ہماری سمجھ میں آتی. اسی طرح حضرت علامہ خالد محمود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جگہ پر گفتگو کرتے ہوئے عجیب تقریر کی. ایک حدیث مبارکہ ہے جو میرے خیال میں 95% یا شاید اس سے بھی زیادہ مساجد کے اندر خطبے میں پڑھی جاتی ہے. حضور علیہ السلام نے کچھ صحابہ کا ذکر کیا ہے ترتیب خلافت کے ساتھ. آپ نے ارشاد فرمایا, شروع یہاں سے ہوتی ہے, ارحم امتی بامتی ابو بکر. جن لوگوں کو عربی نہیں بھی آتی انہوں نے یہ حدیث خطبے میں سنی ہو, ارحم امتی بامتی ابو بکر. اب حضور علیہ السلام یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کا معاملہ کرنے والے ابو بکر. میری امت کے ساتھ سب سے زیادہ رحم کا معاملہ کرنے والے ابو بکر. علامہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کی تشریح میں عجیب نکتہ بیان کیا. وہ فرماتے ہیں کہ رحم کس پر ہوتا ہے, اپنے سے بڑوں پر ہوتا ہے, اپنے برابر والوں پر ہوتا ہے, یا اپنے سے ماتحت لوگوں پر ہوتا ہے. ظاہر ہے رحم کا لفظی مطلب ہی ہے کہ آپ ان پر رحم کرتے ہیں جن کے اوپر آپ کا زور چل سکتا ہے. جن پر آپ کا زور نہیں چلتا ان پر آپ نے کیا رحم کرنا. جیسے فارسی میں کہتے ہیں قہر درویش پر جانے درویش. فقیر بھکاری درویش آدمی کو غصہ آئے گا تو اپنے آپ ہی آئے گا نا, کسی کا تو وہ کچھ کر ہی نہیں سکتا. رحم اور غصہ ہوتا ہی وہاں پر ہے جہاں پر آپ کچھ کر سکتے ہیں. تو رحم کا مطلب ہی یہ ہے کہ رحم کرنے والا یعنی راحم مرحومین سے, یعنی ان سے جن پر رحم کیا جا رہا ہے ان سے اونچے درجے پر فائز ہے. ارحم امتی امتی ابو بکر, یہ مستقل حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کی خلافت کی دلیل ہے. اس کا مطلب یہ کہ آپ پوری امت پر رحم کریں گے, یعنی پوری امت کے بڑے بنیں گے, پوری امت میں سب سے افضل ہوں گے. اور یہ بھی کہا کہ ساری امت پر رحم کرنے والے, اس کا مطلب ہے کہ خلافت کی بلا فصل ہوگی. آپ سے پہلے کوئی اور ایسا نہیں ہوگا جو آپ پر رحم کرنے والا ہو, بلکہ آپ پوری امت پر رحم کرنے والے ہوں. لہٰذا براہ راست بغیر کسی واسطے کے, بغیر کسی فاصلے کے آپ حضور علیہ السلام کے نائب اور جانشین ہوں گے اور پوری امت پر رحم کریں گے. اسی طرح ہم یہ عرض کریں گے کہ حضور اقدس علیہ السلام کے بعد آپ کے صحابہ کا علیہم الرضوان کا جو تعلق ہے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اور حق کے ساتھ, اور ایک معمولی بات کے لیے جس طرح دین کی بات پر جو جم جاتے ہیں, ان کی جو فضیلت ہے بنیادی طور پر حق کی پروری کے اندر, حق کی پیروی کے اندر اور حق کی افزائش کے اندر, وہ اسی بات کے اندر مخفی ہے کہ انہوں نے حق کے سامنے کسی بات کا لحاظ نہیں کیا. اگر ایسا ہے اور پھر اسی تسلسل کو 1400 سال کے ساتھ ہم آج کے زمانے میں بھی ملاحظہ کرتے ہیں کہ اہل دین معمولی بات پر اپنی جان قربان کر دینے کو آسان سمجھتے ہیں, دین کی بات کو چھوڑنا آسان نہیں سمجھتے. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ امیر المؤمنین سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ عنہ, جو حق کے آخری درجے پر فائز لوگوں میں سے ایک ہیں, جن کے بارے میں دنیا میں سب سے سچی زبان سے فیصلہ ہو گیا کہ انہوں نے جنت ہی میں جانا ہے, ان سے کوئی کام ایسا ہو ہی نہیں سکتا جو جنت سے دور کرنے والا ہو, وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حق پر سمجھوتا کر لیتے اور حق پر غصب کرنے والے لوگوں کو غصب کرنے دیتے اور وہ غصب کرنے میں کامیاب ہو جائے. یہ سوال ہم مستقل لوگوں کے سامنے رکھیں. اس کے بعد جو خاص طور پر آخری نقطہ میری گفتگو کا ہے, بنیادی طور پر پہلی آیت سے اور پہلی سورت سے ملا ہوا ہے, ان شانیہ کا ہوا الابتر سے بھی اور ما ما ينفع الناس فينقص في الارض سے بھی. بس یہ نقطہ عرض کر کے بات ختم کرتا ہوں. حضور علیہ السلام پر جو دین آیا, اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں تمکین عطا فرمائی. اللہ نے وعدہ کیا تھا, سورہ نور کی آیت نمبر 56 ہے, بات طویل ہو جائے گی, وہ وعدے کی تفصیل میں نہیں جاتا, لیکن ایک حقیقت واقعی جس کو ہم ابھی دیکھ سکتے ہیں, ابھی مشاہدہ کر سکتے ہیں, ابھی ملاحظہ کی جا سکتی ہے, وہ یہ ہے
کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر مقام، مرتبہ، رتبہ، زور و شور، غلبہ، طاقت عطا فرمائی. طے شدہ طور پر یہ بات موجود ہے. اور اس دین کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں جو تمکین عطا فرمائی، آپ علیہ السلام کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد سے لے کر آج تک، آج اتنا عرصہ ہو گیا اور اتنی بڑی جغرافیائی اقلیم ہے جو حضور علیہ السلام کے دین کے ماتحت ہے. آج تک مسلمانوں کی جتنی آبادی ہے ہمیشہ اس کی غالب اکثریت نے اہل سنت کے موقف کو ہی اختیار کیا. یہ سارے کا سارا صرف سیاسی طاقت کی بنیاد پہ ہو گیا. اس کے اندر کوئی علمی قوت نہیں تھی، اس کے اندر کوئی استدلال کی طاقت نہیں تھی جس کی وجہ سے لوگوں نے اس بات کو قبول کیا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ جبکہ ہم دیکھتے ہیں تاریخ کے اندر بہت زیادہ دفعہ ایسا ہوا کہ اہل سنت کے مخالف، اہل سنت کے طریقے سے انحراف کرنے والے لوگوں کی جماعتیں حکومت میں بھی آئیں. ویدیوں کی خلافت مصر کے اندر قائم ہوئی، مختلف علاقوں کے اندر، افریقہ کے اندر عباسیوں کی حکومت قائم ہوئی، عمان میں عباسیوں کی حکومت قائم رہی. مختلف علاقوں میں مختلف فرقے خارجیوں کے، رافضیوں کے، معتزلیوں کے حکومت میں آتے رہے. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کو جو اپنے زمانے کے کبار علماء میں سے تھے، حکومت سے شدید مخالفت کا سامنا کرنا پڑا. امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو جیل میں بند کر دیا گیا. حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کو کوڑے لگائے گئے. یعنی اہل سنت کے جو ائمہ ہیں وہ سیاسی طور پر قوت کے مراکز سے دور رہے، بلکہ قوت کے مراکز سے ایک طرح سے ان کی مخالفت رہی، لیکن اس کے باوجود دنیا میں چلی بات ہوئی. یہ شاید بلکہ یقینی طور پر ہمارا تو دعویٰ یہ ہے، لیکن ہم سوال کر کے اپنے مخالفین، اپنے مخاطبین کے سامنے یہ سوال رکھیں گے کہیں ایسا تو نہیں کہ اما ما ينفع الناس فيمكث في الارض کا ذکر ہو رہا ہے. اصل میں یہی بات درست تھی، اسی لیے باقی رہ گئی. اور جب یہی بات درست تھی اور شدید مخالفت، مزاحمت، سیاسی قوت کے باوجود یہی باقی رہی اور کچھ اور باقی نہیں رہا، تو اس سے یہ بات کیا معلوم نہیں ہوتی کہ یہ بات درست ہے. اس لیے میں بار بار اپنے دوستوں کو اس بات کی طرف متوجہ کرتا ہوں کہ یہ بات تو ہم جانتے ہیں کہ افکار کے ٹکراؤ میں جو بات درست ہوتی ہے وہ باقی رہ جاتی ہے. تو ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم اپنے درست ہونے کے دلائل کو جانیں. اصل میں ہمارے کرنے کا کام علمی کام ہے، ہمارے کرنے کا کام جذباتی کام نہیں. میں اپنے دوستوں سے جو پڑھنے پڑھانے کا شوق رکھنے والے ہوں ان سے بنیادی طور پر یہی درخواست کرتا ہوں اور یہی درخواست آپ حضرات کے سامنے رکھ کر اپنی بات کو مکمل کروں گا. حضور اقدس علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر 2 جگہ پر ایسی بات کی ہے جو خاص طور پر مجھے لگتا ہے کہ میری بات سے متعلق ہے، کہ اس کے اندر آپ علیہ السلام کو یہ نہیں کہا کہ آپ کو یہ پیغام ہم نے دیا ہے، آپ ان کے حوالے کر دیں بس آپ کا کام پورا ہو گیا. یہ نہیں فرمایا اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف کے اندر آپ علیہ السلام کو ابلاغ کا ذمہ دینے کی بات نہیں کی. ابلاغ کا لفظی مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم نے آپ کے حوالے کر دیا، آپ پہنچا دیں. جیسے کوئی ڈاکیا ہوتا ہے وہ آ کے خط پہنچا دیتا ہے، بس اس کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے. آپ علیہ السلام کا معاملہ یہ نہیں ہے، بس یہ آخری بات ہے. آپ علیہ السلام کا معاملہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَىٰ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ذکر